ہے ہر نفس کو ایک موت کے وقت، ظاہر سی بات ہے مرتا ہے تو سارے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں اس کے، ہے نا. واللتی لم تمت، دوسرا کیا ہے جو مرتے نہیں ہیں ان کے تعلق سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس نفس کے تعلق سے کیا کرتا ہے؟ واللتی لم تمت فی منامہا، ان کو نیند میں موت دے دیتا ہے، ان کو نیند میں وفات دے دیتا ہے. موت نہیں بلکہ وفات. پہلی چیز اللہ تبارک تعالیٰ وفات دے دیتا ہے، نمبر ایک وہ جو مر جاتے ہیں، نمبر دو جو نہیں مرتے ہیں ان کو نیند میں وفات دیتا ہے. معلوم ہوا کہ نیند میں وفات دی جا رہی ہے. کیا ہے وفات؟ موت ہے، ورنہ دو الگ الگ چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں تھا. اگر وفات کا معنی صرف موت ہوتا تو یہاں پر وفات کو بھی، موت کو بھی اور نیند کو بھی تین چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. اور وفات کا لفظ موت کے لیے بھی استعمال ہوا یہاں پر اور سونے کے لیے بھی استعمال ہوا، جبکہ سویا ہوا انسان کو مردہ نہیں کہتا، کوئی مرا ہوا نہیں کہتا، فوت شدہ نہیں کہتا، مر گیا جو آدمی وہ نہیں کہتا. تو اللہ کہتا ہے جو لوگ نہیں مرتے ہیں انہیں نیند میں وفات دیتا ہے، مطلب پورے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا، سو تو سب گئے، سب کو وفات آ گئی، مگر جیسے ہی سب کی روحیں اللہ نے لی تو اس میں سے کچھ روحوں کو اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے. فَيُمْسِكُ، اللہ تبارک تعالیٰ روک لیتا ہے، الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی روحیں اللہ کے پاس ہی رہ جاتی ہیں. اس آیت سے معلوم ہو رہا کہ روحیں سونے کے بعد سب کی نکل جاتی ہے جسم سے، پھر بھی زندہ ہے. جس کی موت آ جاتی ہے، جس کے تعلق سے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی روح اللہ کے پاس ہی رہ جاتی ہے، جس کو اللہ کہتا ہے میں روک لیتا ہوں اس کو جس کے تعلق سے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. وَيُرْسِلْ، اور بھیج دیتا ہوں، یُرْسِلُ الْأُخْرَى، جس کی موت نہیں ہے، سیکنڈ نمبر، اخرى مطلب سیکنڈ کیس کے وقت میں بھیج دیتا ہوں اس کی روح کو جس کی موت نہیں آتی. الى اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یعنی اس کی موت آنے تک اس روح کو میں بھیج دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس آیت میں نیند کو اللہ نے کیا کہا؟ وفات کہا. ٹھیک ہے، آپ کو یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ چلو صاحب یا یہ کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں نہ جیتے نہ ہارے، ڈراؤ جیسا ہوتا ہے کیا؟ جو لوگ یہ عقیدہ رکھ رہے تھے، یہ دعویٰ کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اب اتنے سارے دلائل آنے کے بعد کہیں گے چلو ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ نیند کا مطلب وفات ہے نا، تو اللہ نے انہیں نیند دے دی اس وقت، اس کے بعد اٹھا لیا. یہ تو معنی ہو سکتا، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے سلا لیا اس کو تو اٹھا لیا، بہرحال صحیح سلامت ان کو جسم کے ساتھ ہی اٹھا لیا، یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات نہ کسی آیت سے ٹکرائے گی، نہ کسی حدیث سے ٹکرائے گی، نہ کسی صحیح تفسیر سے ٹکرائے گی. اللہ نے بے ہوش کر دیا، اٹھا لیا، کوئی حرج نہیں ہے. بے ہوش کر لیا، سارے اختیارات سلب ہو گئے. وفات کا وہ مان، موت دینا یہ نہیں ہے، موت دینا یہ نہیں ہے. تو اس آیت سے بھی کیا معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا صحیح سلامت، سارے اختیارات چھننے کے بعد. اب وہ قیامت کے نزدیک ان کا نزول ہوگا. اس کے تعلق سے بے شمار دلائل ہیں، احادیث، صحیح حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک نازل ہوں گے. اور یہ ایک مومن کا، ایک اہل سنہ والجماعہ کے فرد کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے اندر بگاڑ ہو جائے تو وہ کفر کے دائرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ضرور آئیں گے قیامت کے نزدیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ان کی حکومت 40 سال ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہونے والی 40 سال، سب کو نہیں مانیں گے. چلیے آخری مسئلہ حل کر لیتے ہیں کہ من المقدم والمؤخر، یعنی کہ یہ بات صحابہ کے اقوال، اس لیے اس کو بھی وہ دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 55 میں کہا انی متوفیک و رافعک الی، اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا، پورا کا پورا اٹھا لوں گا میرے پاس، پورا پورا لوں گا اور اٹھا لوں گا، پورا پورا لوں گا اور اٹھاؤں گا. دو الفاظ آئے.
मुतवफ़िक तकदीम है यानी पहले आया है, राफ़िउ का ताख़ीर है यानी बाद में आया है। जो तकदीम है उसको ताख़ीर कर दे, जो ताख़ीर है उसको तकदीम कर दे, सारे मसले हल हो जाते हैं और सही अक़ीदा भी साबित हो जाता है कि यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत नज़दीक आएंगे। जो ताख़ीर है उसको तकदीम कर देंगे, जो तकदीम उसको ताख़ीर कर देंगे। यानी कि अल्लाह कहता है इन्नी राफ़िउका व मुतवफ़्फ़िक, ऐ ईसा मैं तुम्हें मेरे पास उठा लूंगा और क़यामत नज़दीक तुम्हारा नुज़ूल करूंगा और तुम्हें वफ़ात दे दूंगा, मौत दे दूंगा। सही अक़ीदा भी साबित हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम यकीनन ऐसा ही होने वाला है। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत जिस्म के साथ उठा लिया, क़यामत नज़दीक उनका नुज़ूल होगा, फिर वो तबई तौर पर उनका इंतकाल होगा, वो मरेंगे। वफात का माना अगर मरना लेना ही है तो तकदीम और ताख़ीर करके ले लो, कोई हर्ज नहीं है। उससे कुरान की आयत भी सही सलामत, दूसरी आयत भी सही सलामत, सारी हदीसें अपनी जगह सही सलामत होंगी। एक सहाबी का कौल है, इसलिए मैंने इसको दलील बनाया। एक सहाबी ने कहा कि अगर तकदीम और ताख़ीर कर ले तो मसला हल हो जाता है। तो इस तरह कईयों दलाइल की रोशनी में ये बात साबित हो गई बिहम्दिल्लाह ताला कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं हैं, आज भी जिंदा हैं। और हैरत अंगेज बात है, जो जिंदा है, नबी है, उनको कोई पुकारता नहीं है। जो मर चुके हैं, नौमन मिट्टी के नीचे दरगोर है, पता नहीं है भी या नहीं, उनके आगे सालों साल उर्स हो रहा है। जो जिंदा और फिल वक्त है और नबियों में से है, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। मुसलमानों में और तो गैर मुस्लिम है, ईसाई तो ईसाई है, उन्हें तो खुदा ही बना लिया, कभी खुदा का बेटा बना लिया। पर ये साबित हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं, अल्लाह ने उन्हें सही सलामत अपने पास उठाया है, क़यामत नज़दीक उनका नुज़ूल होगा।